ساتھ میں کلمے تک ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم اس بات کے لیے اکٹھے ہوئے ایک بار پھر کہ شاید ہماری زندگی کا دن آخری ہو، لیکن ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیا ہم ان الفاظوں پر غور کرتے ہیں؟ کیا ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں؟ جس طرح ایک محبت کا نمونہ یسوع مسیح نے مشکل وقت ہے تو بھی اس نے کیا کیا، اپنی ماں کا خیال کرتے ہوئے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ آج سے تیری ماں یہ ہے، اور اسی طرح ماں سے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح نے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، اس لیے اس کو بڑی ہی اس ذمہ داری کا پتہ تھا کہ اس دنیا میں رہ کر، ان حالات میں رہ کر کس طریقے سے ماں اور باپ کی تابعداری کرنا ضرور ہے، کیونکہ یہ خروج کی کتاب میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، یہ حکم ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کی فکر اپنی ماں کے لیے جو اس دنیا میں تھی، لیکن یسوع اس دنیا سے اپنے باپ کے پاس جانے والا ہے، لیکن اس میں پھر بھی اپنی ماں کی ذمہ داری اس شاگرد کو دی جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع ہر ایک سے محبت رکھتا ہے، لیکن بڑی محبت اس کی ان کے لیے ہوتی ہے جو بڑے ہی وفاداری کے ساتھ ایمان لا کر، توبہ کر کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ یسوع ان کو ذمہ داری دیتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کی بات کو سنتے اور مانتے۔ لیکن آج ہم اس بات پر غور کریں، جب مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان، جب ہم شمعون کی پیشن گوئی کی تکمیل دیکھتے ہیں، یہاں پر جب یسوع صلیب پر ہے تو کلام مقدس میں لوکا دوسرے باب کی 35ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ تیری جان تجھ سے تلوار سے چھن جائے گی۔ اگر اس بات کو دیکھیں کہ بڑی خوشی کا اس وقت موقع ہے کہ جب شمعون جو ہے وہ اسرائیل کی بادشاہی کا منتظر ہے، اس نجات دہندہ کا منتظر ہے، تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ روح القدس سے بھرا، ایک راست پا سکتا روح القدس سے بھرا ہوا تھا، لیکن کلام مقدس میں اس بات کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بے شک ایک خوشی کا موقع تھا جب یسوع مسیح کو ہیکل میں شریعت کے مطابق لایا جاتا۔ اس بات پر غور کرتی ہوگی جب یہ الفاظ کہے گئے، کیونکہ وہ بھی ایک ایماندار خاتون تھی، مقدسہ تھی، لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ بے شک جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو یقیناً اس کو اس راستہ شمعون کی بات یاد آتی ہوگی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ تیری جان تلوار سے چھن جائے گی۔ آج اس کے بعد ہم یسوع مسیح کی محبت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا سے خدا نے بھی محبت کی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمیں اس بات کا نمونہ دیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اس بے دینی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہماری محبت کی جو ٹھنڈک پڑ چکی ہے، ہم اس کلام کو، اس حکم کو اور رد کر رہے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر رہ کر کہے۔ ماں کی اور باپ کی محبت کے بارے میں یہ ایک تابعداری ہے۔ کلام مقدس کے مطابق جب ہم عیسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، خروج کی میں دیکھتے ہیں، تو عیسیوں کے خط میں جب دیکھتے ہیں تو پولس رسول جو ہیں یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس حکم کو بیان کرتے ہیں۔ 6 باب لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، کیونکہ یہ واجب ہے
اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیری عمر تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ آج ہم نے اس بات کو، ان الفاظوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے ماں اور باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس موسیقی شریعت کے مطابق یہ حکم جو دیا اپنے شاگرد کو کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، محبت رکھتے ہیں، ماں کی ذمہ داری اس کو سونپ دی، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سے اس خدمت کو اس نے جاری کیا اور مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک بڑی تابعداری شاگرد میں نظر آتی ہے، ایک بڑی تابعداری ذمہ داری شاگرد میں نظر آتی ہے کہ اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کر۔ لیکن آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، کیا میں اور آپ اپنے ماں ان باتوں کو رد کرتے ہیں؟ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ کلمہ، محبت کا کلمہ، یہ ایک ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ہم بھی ماں اور باپ کی عزت کریں۔ آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ کلام بھی یہ کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا بھلا ہوگا اور اس سے تمہاری عمر جو ہے دراز ہوگی۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ان میں جو اپنے ماں اور باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، آج اس دنیا میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ان لوگوں کی سے محبت کرنی ہے جو بے سہارا ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ہم ان سے محبت کریں تاکہ وہ جان سکے کہ یسوع کی